اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ جوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثناء اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ہمیں نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بہت زیادہ اہم اور ضروری موضوع ہے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد آج کے اس موقع پر اس عظیم اور بہت فائدہ مند موضوع کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع کی اہمیت اس واسطے ہے کہ جو بھی شخص اس دنیا پہ آیا موت اس پہ لازمی آنی ہے۔ موت تو مرنا تو ہر کسی نے ہے۔ کامیاب کون سا شخص ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیاب وہی ہے جو جنتی بنا اور جنتی ہو کے مرا۔ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اسے موت اس حال میں آئے کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کا جنتی ہونا مقبول ہو چکا ہو۔ اور جنتی کون سا شخص ہوگا؟ وہ شخص جنتی ہوگا جس شخص کو ایمان پہ موت نصیب ہو جائے۔ روئے زمین کا سب سے کامیاب بندہ وہ ہے، سب سے کامیاب بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے ایمان پر موت عطا فرما دی۔ وہ شخص عمر میں چاہے چھوٹا ہو، اس کے پاس علم کی ڈگریاں ہوں چاہے نہ ہوں، چاہے اس کے پاس دولت کا سرمایہ ہو نہ ہو، چاہے اس کے پاس رہائش کا مکان بھی ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے پاس کھانے پینے کا پہننے کا کوئی بندوبست ہو یا نہ ہو، سب سے خوش نصیب ترین بندہ وہ ہے جس شخص کو خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العبرۃ بالخواتین،
کہ اعتبار کا جو دار و مدار ہے وہ خاتموں پر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اعتبار خاتمے کا ہوگا۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا پچھلی زندگی اس نے کیسی گزاری، اللہ خاتمے کو دیکھے گا۔ یہ شخص کو خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو گیا، رب اس پہ کرم فرما ہی دے گا۔ حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص، سرکار فرماتے ہیں، ساری زندگی جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے، ساری زندگی عمل اس کا جنتیوں جیسا رہا، لیکن فرمایا مرے گا تو جائے گا جہنم میں۔ کیوں؟ کیونکہ موت سے پہلے آخری وقت اس کا کوئی ایسا عمل ہو گیا جس کی وجہ سے وہ جنتی ہو کے نہیں مرے گا، جہنمی ہو کے مرے گا۔ اور حدیث کے دوسرے حصے میں لفظ ہیں، فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ۔ کئی دفعہ بندہ ساری زندگی جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، دوستیوں جیسے، لیکن موت اس کو ایک ایسے عمل پہ آتی ہے جو رب کی بارگاہ میں جنتیوں جیسا ہوتا ہے، مرے گا تو رب اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اصل اعتبار کس کا ہے کہ موت، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہا گیا مرو تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں خبر تو ہے نہیں کہ ہماری موت کس وقت آ جانی ہے، ہمیں ایک لمحے کا بھروسہ نہیں، تو خاتمہ ایمان پہ ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ آج شاید ہمیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے، یہ اس وقت پتہ چلے گا جس وقت قبر میں جائیں گے اور فیصلہ ہوگا کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ تو کامیابی اس شخص کو نصیب ہوگی جس شخص کو خاتمہ ایمان پہ نصیب ہوگا۔ تو آج کے موضوع میں میرے پاس کتاب موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اس کتاب سے کچھ ایسی چیزیں امام غزالی نے ذکر کی جن کی وجہ سے انسان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ کچھ جرم ایسے ہیں جن جرموں میں انسان مبتلا ہو جائے تو اسے ایمان پہ موت نصیب نہیں ہوتی، اللہ معاف کرے۔ وہ جرم ہم بیان کریں گے کہ برے خاتمے کا سبب کیا کیا چیز بنتی ہے، اور اس سے پھر بچنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ایمان پہ خاتمہ ہے، ایمان پہ موت ہو جانا ہے۔ ضروری نہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں مرنے والا ہر بندہ ایمان پہ ہی مرا ہو، ضروری نہیں کہ جس کی میت کا جنازہ پڑھا جا رہا ہو وہ ایمان پہ ہی مرا ہو۔ یہ بہت بڑی نازک مرحلہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ما من رجل یامن ان یسلب ایمانہ الا صلبہ، فرمایا جس شخص نے زندگی میں کبھی خوف نہیں نہ کیا کہ خاتمے کا، اسے خوف بھی نہیں رہا اور خاتمے کے حوالے سے بالکل وہ بے باک پھرتا رہا، فرمایا خطرہ ہے کہ موت اسے ایمان پہ نصیب نہ ہوئے۔ جو بے خوف ہو کے پھرے گا اسے خطرناک مرحلے سے گزرنا پڑ جائے گا۔ اس واسطے بزرگان دین اس مرحلے کا انتظار کرتے رہے۔ غالباً جنید بغدادی تھے کہ بایزید بستامی تھے، ان سے کسی عورت نے آ کے پوچھا تھا کہ میرے گھر والے بیل کی جو دم ہے اس کے بال بہتر ہیں یا تمہاری داڑھی کے بال بہتر ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا ابھی نہیں بتا سکتا، جب میں مر جاؤں گا تو پھر بتاؤں گا۔ موت کے بعد اس کے خواب میں آئے، کہا میری داڑھی کے بال بہتر ہیں تیرے جانور کی دم کے بال سے۔ اس نے کہا یہ جواب تو اس دن بھی دے سکتے تھے۔ فرمایا نہیں دے سکتا تھا، مجھے خطرہ تھا پتہ نہیں موت ایمان پہ نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اگر موت ایمان پہ نصیب نہ ہوتی تو پھر یہ داڑھی کے بال افضل نہیں تھے، اس جانور کی دم کے بال افضل تھے۔ آج خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو گیا تو میں کہہ رہا ہوں یہ داڑھی کے بال افضل ہیں۔ اس واسطے اپنی زندگی میں کبھی اس مان میں آ کر بے خوف نہیں ہو جانا۔ جو خوف رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے محفوظ بھی رکھے گا۔ کہ خاتمہ ایمان پہ یہ رب سے دعاؤں میں سے بہت بڑی دعا ہے
کہ رب سے بندہ مانگے کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو برے خاتمے کے اسباب بیان کیے، ان میں سے پہلے نمبر پر امام سیوطی فرماتے ہیں نماز میں سستی کرنے والا شخص خطرہ ہے کہ وہ ایمان پہ نہ مرے۔ جس شخص نے نماز چھوڑ دی، نماز کو اہمیت ہی نہ دی، نماز کے بارے میں، اپنی نماز کے بارے میں سوچا تک نہ، فرمایا خطرہ ہے اس شخص سے رب ایمان بھی چھین لے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس وقت اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے 3 ٹائم کی روٹی نہیں چھینتا، وہ تو وہ کھاتا رہتا ہے، اسے اس کی جائیداد نہیں چھین لیتا، کاروبار نہیں چھینتا، اس کے رزق اور دولت کو نہیں چھینتا۔ کیا چھینتا ہے؟ فرمایا جس سے ناراض ہوتا ہے اسے اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اسے سجدہ نہیں کرنے دیتا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہے کہ کسی کو اگر یہ نصیب نہ ہو تو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز میں غفلت اور سستی کرنا یہ ایک ایسا جرم ہے جس جرم کی وجہ سے انسان میں خطرہ ہے کہ اسے خاتمہ ایمان پہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے بزرگان دین، اور پیچھے جاؤ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان، زندگی کے جس مرحلے میں بھی تھے، کتنی مشکل مرحلے میں بھی تھے، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، چاہے جس خطرناک اور اوکھے مرحلے میں بھی کیوں نہیں تھے، نماز کو نہیں چھوڑا۔ مشہور بات ہے میدان جنگ میں برستے تیروں میں، تلواروں کے سائے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز نہیں جانے دی تھی۔ تو نماز میں سستی یہ پہلا جرم ہے جو انسان سے خاتمے میں خطرہ پیدا کر دے گا، خطرہ ہے کہ وہ شخص ایمان پہ نہ ہو تو سکے۔ اسی واسطے اللہ کے جو کامل ولی تھے انہوں نے مشکل سے مشکل گھڑی میں، بڑی بیماری کی گھڑی میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی، ظاہری زندگی کے آخری ایام میں کئی بار غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی، پھر غسل فرماتے، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی، پھر غسل فرماتے، بار بار غسل کیا، کس خاطر؟ نماز کی ادائیگی کے لیے، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ آخر کار غسل فرما کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، 2 بندوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے اور بیٹھ کے بھی حضور نے نماز ادا فرمائی۔ تو اس واسطے یہ بہت بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ ہم زندگی میں نہیں سمجھتے کہ ہماری 1 چھوٹی یا 2 چھوٹی، یا ہم سمجھتے ہیں 10 چھوٹ جائیں یا 12 چھوٹ جائیں یا 15 چھوٹ جائیں تو ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا ایک گراف گرتا جاتا ہے، بندے کا سٹیٹس لو ہوتا جاتا ہے، اور جس وقت یہ گرتے گرتے اس نوبت تک پہنچ جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، اور اگر یہ گر گر کر اس نوبت تک پہنچ جائے کہ انسان کے ذہن سے نماز کی فرضیت کے فرض ہونے والا خیال بھی نکل جائے، کہ نماز کو فرض بھی معاذ اللہ نہ سمجھے، پھر تو بے ایمان ہو گیا۔ تو اس واسطے پہلا جرم نماز میں سستی، یہ خطرہ ہے کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ لہذا اس معاملے میں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ کل سے شروع کر دوں گا جی۔ کچھ لوگ دوران ہفتہ انہیں ترغیب دی جائے تو جمعے سے انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے جی، فلاں دن کی صبح سے انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے، فلاں دن کی صبح پتہ نہیں نصیب بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، رب جانتا ہے کہ کس کو کتنا وقت اس نے عطا فرمایا۔ تو ہمارے تک یہ پیغام پہنچ گیا تو ہمیں اسی وقت سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ یہ سستی اب نہیں ہونی چاہیے تاکہ خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو جائے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسرے نمبر پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ مومن کا جو جرم انسان کو ایمان پہ خاتمہ نہیں ہونے دیتا، فرمایا وہ ہے شراب نوشی۔ شراب پینے والا شخص خطرہ ہے کہ اسے موت ایمان پہ نصیب نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ شراب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث قرار دیا کہ تمام برائیوں کی ماں، یعنی جڑ ہے شراب، ہر بیماری کی برائی کی جڑ
اور ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب وقتی چسکے کی خاطر ہم اپنی ہمیشہ کی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھے، وقتی طور پر دوستوں کی محفل میں اللہ گلا کرنے کے لیے شراب نوشی کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھے۔ ایک بزرگ تھے، کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص قبر سے نکلتا ہے، نماز عصر کا ٹائم تھا، قبر سے باہر نکلا تو اس کی شکل گدھے جیسی، نچلا بدن انسان جیسا، گدھے جیسی شکل، اور قبر سے باہر نکلا 3 دفعہ ہنہنایا گدھے کی طرح، پھر واپس گیا، قبر بند ہو گئی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ اس تڑپ میں لگ گئے کہ شخص کا آخر جرم کیا ہے۔ پوچھتے پوچھتے پتہ چلا تو کسی نے بتایا کہ قبرستان کے پاس ایک گھر ہے جس میں ایک مائی رہتی ہے، بہت پرانی ہے، اس سے پوچھو، وہ جانتی ہوگی کہ یہ قبر کس شخص کی ہے۔ وہ بزرگ اس شخص کے پاس چلے گئے۔ الترغیب و ترہیب میں امام منذری نے یہ بات نقل کی کہ انہوں نے جا کے اس خاتون سے پوچھا کہ فلاں جگہ پہ ایک قبر ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، آپ جانتی ہو کہ اس کا جرم کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ وہ بد نصیب میرا بیٹا ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ بتاؤ پھر اس کے عمل میں کیا خطا تھی جس کی وجہ سے اس کی یہ سزا ہے؟ کہا میرا بیٹا تھا اور شراب پیا کرتا تھا، شراب کا عادی تھا۔ کہا میں اسے روکتی تھی، منع کرتی تھی کہ شراب نہ پیا کر۔ تو کہا کہ ایک دفعہ وہ شراب کے نشے میں مست ہو کے گھر میں پہنچا، یہی عصر کے بعد کا ٹائم تھا، میں نے اسے کہا کہ یہ نہ پیا کرو، تو اس نے مجھے کہا تھا اماں تو ہر وقت گدے کی طرح، وہ لفظ گدا ماں کے لیے بولا، گدے کی طرح بولتی رہتی ہے، میں نے کون سا چھوڑنا ہے شراب؟ مجھے اس نے گدھی کہا اپنی ماں کو، اور وہ نشہ بڑھ گیا اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس خاتون نے کہا صرف آج سے نہیں، جب سے مرا ہے ہر روزانہ عصر کے ٹائم قبر کھلتی ہے، باہر نکلتا ہے، سارے اس کا گدھے جیسا ہوتا ہے، ہنہناتا ہے، پھر واپس دفن ہو جاتا ہے۔ یہ خبر ہمیں اس وقت ہوگی جس وقت اس اندھیری قبر میں ہمیں جانا پڑے گا۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دوسرا جرم شراب نوشی، کہ شراب پینے والا شخص خطرہ ہے کہ ایمان پہ اسے موت نصیب نہ ہو، خطرہ ہے۔ تیسرے نمبر پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تیسرا جرم جس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ موت ایمان پہ نصیب نہ ہو، وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ والدین کو تکلیف پہنچانے والا شخص صرف یہ نہ سمجھے کہ میں نے ماں باپ کو ستایا، ہرگز نہیں، خطرہ ہے کہ اسے خاتمہ ایمان پہ نصیب نہ ہو، خطرہ ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جرم کی سزا رب مؤخر کر کے دیتا ہے، قیامت کے دن دے گا، زنا تک بھی کیوں نہ ہو، لیکن فرمایا ماں باپ کا نافرمان ایسا مجرم ہے جس کی سزا میں رب دیر بھی نہیں کرتا، دنیا پہ دیتا ہے، اسے لوگوں کے سامنے نشان عبرت بناتا ہے، اسے خود سے سمجھ آتی ہے کہ میں کس جرم کا شکار ہو چکا ہوں۔ والدین کی نافرمانی، دونوں ماں اور باپ، ان کی نافرمانی، ان کی دل آزاری، ان کے دل کو دکھ دینا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو ستانا، ان کو بے سکون کرنا، یہ ایک ایسا جرم ہے کہ تمہارے پڑھے ہوئے کلمے پتہ نہیں رب قبول کرے گا کہ نہیں۔ ہماری نمازیں رائگاں چلی جائیں گی اگر والدین ناراض ہوئے، ان کو دکھ پہنچایا ہوا، کیے ہوئے حج کسی کام نہیں آئیں گے، عمرے کی دولت کسی کھاتے کی نہیں رہے گی کہ اگر ماں باپ ناراض ہوئے۔ روایات سے ہٹ کر میں ایک آنکھوں دیکھی اور کانوں سے سنی ہوئی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہی رمضان المبارک جو ابھی گزرا، عید الفطر کے بعد ہمارے گھر میں ایک شخص آیا، والد محترم سے اس نے دم کروانا تھا، تو اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا، جب وہ اندر داخل ہوا تو کتابیں دیکھیں تو اس شخص نے کہا کہ یہ کتابیں کس لیے رکھی ہیں؟ تو میں نے بتایا ہمارا شعبہ بھی یہی ہے، پڑھنا پڑھانا، کتابیں ہماری اپنی ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ نے کہا یعنی
دینی علم ہے؟ تو میں نے کہا ہاں. تو کہا میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، تھوڑا وقت ملے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، یہ اسی سال کی انہی دنوں کی بات. میں نے کہا ملے گا. اس نے کہا پہلے میں دم کراتا ہوں پھر تفصیلی بات آپ سے کرنی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے دم کرایا والد محترم سے، اور پھر بالکل میرے قریب آ کے نا بالکل نزدیک ہو کے بیٹھ گیا. بیٹھ کے اس شخص نے کہا کہ مولانا میں وہ شخص ہوں کہ میرے پاس دنیا کی ہر قسم کی آسائش کا سامان موجود ہے، یعنی سہولت کا ہر سامان موجود ہے. اس نے کہا میری ذاتی گاڑیاں ہیں، ذاتی طور پہ میری جائیداد ہے، میری کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، میرا بزنس ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں. میں نے کہا اچھا. اب اگلی بات بتانے سے پہلے وہ ہلکا سا روک پڑا. کہنے لگا سب کچھ ہے مگر سکون سے محروم ہوں، میرے پاس سکون نہیں ہے. میں نے سمجھا شاید کاروبار میں کچھ حرام سود وغیرہ یا یہ سسٹم ہو. ابھی میں خاموش تھا کہ وہ خود بول پڑا. اس نے کہا مجھے لگتا ہے، خود بولا، کہ میری زندگی کا سکون اس وجہ سے چھن گیا کہ میں نے اپنے باپ کی زندگی کو بے سکون کیا تھا. میری وجہ سے میرے والد کی زندگی بے سکون ہو گئی تھی اور میں نے اپنے باپ کو تکلیف دی زندگی میں. مجھے لگتا ہے کہ وہ والد کو بے سکون کرنے کی وجہ سے آج سب کچھ حاصل کر کے بھی میں بے سکون ہوں. میں فوراً بول پڑا. میں نے کہا یار باقی رشتہ داروں جیسا یہ رشتہ نہیں ہوتا والدین والا. تو بڑی آسان سی صورتحال ہے، باپ سے جا کے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے گا. والدین نخرے نہیں کرتے ہوتے، باپ معاف کر دے گا، جاؤ اس سے معافی مانگ لو. جب یہ میں نے کہا تو زارو قطار رو پڑا، شدت سے رو کے کہنے لگا مولانا اگر یہ صورتحال ہوتی تو میں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا، اس وقت تک اٹھتا ہی نہ جب تک وہ معاف نہ کرتا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا باپ میرا فوت ہو چکا ہے اور آج میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں کہ سب کچھ ہے مگر میرے پاس سکون نہیں. میں نے کہا پھر بھی حل ہے. اس نے کہا وہ بتاؤ. میں نے کہا باپ کی قبر پہ جا کے اپنے والد سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، امید ہے ضرور اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا. اب وہ چوٹ کھائے ہوئے تھا تو بڑی تڑپ سے پوچھنے لگا پکی بات ہے؟ میں نے کہا رحمت خدا بندی سے امید تو پکی ہی ہے، لیکن میں وہ یعنی پوری طرح اٹیسٹڈ، ہمیں تو اتنا یعنی حق نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ بخش دے گا. اور میں نے کہا ایک چانس نظر بھی آ رہا ہے، اور یہ جملہ آپ نے دل پہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالی نے جس بندے کو نہ بخشنا ہونا، اللہ اسے گناہ کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا. اگر تجھے احساس ہوا ہے تو امید ہے کہ اس نے تجھے بخشنا تھا، اس واسطے تجھے احساس دلایا. جس رب نے نہ بخشنا ہونا اسے ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھ سے کچھ گناہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اور جسے محسوس ہو جائے نا، سمجھے کہ رب ذوالجلال نے رحمت کی ہے. اللہ نے بخشنا نہ ہوتا تو کبھی اللہ تعالیٰ احساس بھی نہ ہونے دیتا. میں نے کہا تجھے یہ جو محسوس ہو چکا ہے کہ میری غلطی ہے؟ اس نے کہا ہے. میں نے کہا معافی مانگو، اللہ کرم کرے گا. اور دوسرا نسخہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بتایا کہ باپ کی طرف سے جو رشتہ بنتا ہے اس رشتے کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ والد کا حق ہے کہ والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان سے حسن سلوک کرو. اس نے کہا وہ تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میرے باپ کا بڑا بھائی ہے، میں نے اسے عمرہ بھی کرایا، ابھی حج پہ بھی بھیجنا ہے، تو اس کے گھر کے خرچے کا بھی بندوبست کرتا ہوں، صرف اس امید پر کہ یہ راضی ہو گیا تو ہو سکتا ہے میرا باپ بھی راضی ہو جائے. بہرحال میری بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں روایات بھی ہیں وہ سناتا اور وہ بالکل برحق ہیں. یہ تو آنکھوں دیکھی کانوں سنی اور ان دنوں میں اس ماحول میں بسنے والے لوگوں کی بات کہ لوگ اس جرم کی وجہ سے اس طرح بے سکون ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص اپنے جرم پہ قائم رہتے ہوئے موت کی دہلیز تک پہنچا تو خطرہ ہے کہ موت ایمان پہ نصیب نہ ہو. 3 چیزیں ہو گئیں. پہلی تھی نماز میں سستی، دوسری شراب نوشی، اور تیسرا ہے والدین کی نافرمانی. یہ 3 جرم ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان
موت کے وقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور چوتھا جرم، اور یہ بھی بڑی توجہ والی بات ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں لکھا، فرمایا چوتھا جرم جس کی وجہ سے انسان ایمان پہ موت اسے نصیب نہیں ہوتی وہ ہے ایذائے مسلم، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو درد دینا، شکنی کر دینا۔ فرمایا یہ ایسا جرم ہے کہ جس جرم کی وجہ سے خطرہ ہے کہ اس شخص کو موت ایمان پہ نصیب نہ ہو۔ ہم نے سمجھا فقط سجدے کر لینے سے بات بن جائے گی، اگرچہ کامیابی کا یہ بھی ذریعہ ہے، لیکن بڑی عبادتوں کا اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ حصہ رکھنے والا شخص اگر اس حال میں مر گیا کہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہوئی، تو رب پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے چھوٹے جرم پہ بھی پکڑ لیتا۔ اس واسطے اس معاملے کا خاصا دھیان رکھنا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ والے کئی سالوں کا سفر کر کے بھی جاتے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اس سے معافی مانگ لیتے۔ دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ لینا کچھ بھی نہیں، کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں جائے گا۔ لیکن اگر یہی رسوائی آخرت کی ہوئی تو پھر کیا بنے گا؟ اگر کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی جائے، اور پھر صرف اس کی وجہ سے نہیں، اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اس کے مسلمان ہونے کے ناطے کہ میں نے اس کی دل آزاری کی، اسے معافی مانگ لی جائے تو بہت بڑی دولت ہے۔ مت سمجھنا کہ ہم کسی مسلمان کو ستا کر میں 20 عمرے کر کے جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ سجدوں کو نہیں دیکھتا، اللہ مومن کے دل کی خوشنودی کو دیکھتا ہے۔ دو بزرگ ہیں، ایک کا نام ہے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک بزرگ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں اللہ کے ولی تھے۔ ان کی آپس میں لگ گئی دوستی، پیار محبت دونوں کا تھا، اکٹھا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ معاملہ تھا۔ اچھا، اللہ والوں کی دوستی میں نا جو مفاد ہوتا ہے وہ بھی انوکھا سا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کون سا فائدہ حاصل کرنا۔ ان دونوں نے نا آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ لیا، انہوں نے وعدہ لیا کہ ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہوگا نا وہ پچھلے کو بتائے گا نے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اور بتائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل ہے جس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، جس سے رب خوش ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ پہلے نام ان میں سے کس کا تھا کہ کون فوت ہوئے، بہرحال ان میں سے ایک پہلے فوت ہو گئے۔ اب قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، دونوں میں سے ایک پہلے فوت ہوئے۔ نام کی سلیکٹنگ میرے ذہن میں نہیں، بہرحال ایک پہلے فوت ہو گئے۔ دوسرے شخص نے حسب وعدہ قبر پہ جا کے صاحب قبر کو وعدہ یاد دلایا، فاتحہ بھی پڑھا، ساتھ ان کے پاس کاغذ اور قلم بھی تھا، کاغذ اور قلم لے کر مزار کے پاس رکھ دیا اور عرض کر دی کہ تمہارا ہمارا وعدہ تھا، ذرا بتانا تو صحیح کہ رب کے دربار میں کون سا عمل قبول ہے۔ کاغذ قلم رکھ کے واپس آئے، اگلے دن دوبارہ مزار پہ گئے کہ پتہ چلے کہ کس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت ہے۔ اب سننا فارسی کا ایک شعر، اگلے دن گئے تو کاغذ پہ لکھا تھا جملہ فنون شیخ نہ یرزد بنیم خس، راحت بدل رساں ہمیں مشرب است بس۔ لکھا تھا کہ اس شیخ کے، وہ جو فوت ہو گئے تھے، کہ اس شیخ کے سارے فن، سارے کمالات، ساری عبادتیں، ساری ریاستیں اللہ کے دربار میں آدھے کاکھ جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمارا سب کچھ، ہمارا فن اللہ کے دربار میں آدھے کاکھ جتنی حیثیت نہیں رکھتا۔ آگے کہا راحت بدل رساں ہمیں مشرب است بس، کسی مومن کے دل کو راضی کر رب اسی سے خوش ہو جاتا۔ بہرحال ایذائے مسلم
کسی مسلمان کی دل آزاری کی، عام ازیں کہ وہ ہمارا بھائی ہو تو پھر حق اور زیادہ ہو جائے گا، ہمارا باپ ہو، ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، پھر تو حق زیادہ ہو جائے گا۔ یہ بات ہے عام مسلمان کی، جس کے ساتھ فقط الیک سلیک بھی نہیں، وہ آپ کو جانتا ہے نہیں ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، لیکن وہ مسلم، آپ بھی مسلم۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ تمہارے ہاتھ سے اسے ایذا نہ پہنچے، تمہاری زبان سے اسے ایذا نہ پہنچے، تمہارے آنکھ سے، تمہارے کان سے، تمہارے پاؤں سے، تمہارے دل میں بھی اس کے بارے میں برا خیال نہ ہو۔ تھے جن جرموں کی وجہ سے انسان ایمان سے موت کے وقت ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آگے سنیے، ایک بزرگ کا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے کامل بزرگ ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے، اللہ نے ان کو توبہ نصیب کی اور پھر چوٹیوں کے ولی بنے، چوٹیوں کے ولی، اور بہت بڑے محدث بنے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درس میں، حلقہ درس میں ایک طالب علم تھا جو آپ کے پاس آ کے پڑھتا تھا، بیمار ہو گیا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ اس کی بیماری کافی شدید ہے اور حالات اس کے کافی نازک ہیں۔ فضیل بن عیاض کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے، کئی دنوں تک سورہ یاسین اپنے اس طالب علم کے پاس پڑھنے لگ گئے۔ اب بات سن کے احساس ہوگا کہ وہ ذات بے نیاز ہے، وہ نہیں دیکھتی نہ دستاریں، نہ داڑیاں، نہ نمازیں، بے نیاز ذات ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ امام فضیل بن عیاض جیسا بندہ کئی دنوں تک سورہ یاسین پڑھتا رہا۔ ایک دن اس نے کہا، استاد جی قرآن مجید لے آؤ۔ قرآن مجید لایا گیا، اس شخص نے یوں ہاتھ میں قرآن کو پکڑا اور ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہتا ہے کہ میں اس قرآن کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں معاذ اللہ کہ میں اسلام سے بیزار ہوں اور عیسائی مذہب اختیار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مطلب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، مرتد اور کافر ہو گیا، اور پھر وہ بھی بے نیاز ذات ہے۔ یہ لفظ بولنے کے بعد ایک منٹ بھی نہیں دیا کہ کوئی سن سکے یا سمجھ سکے، روح نکل گئی، یہ لفظ ختم ہوئے، ادھر سے روح نکل گئی۔ کئی دنوں تک فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھ کے روتے رہے کہ آئے اس کا بنا کیا، اسے خاتمہ ایمان پہ نصیب نہ ہو سکا۔ خواب میں آیا وہ شاگرد، تو آپ نے پوچھا یار تیرا قصور کیا تھا جس کی وجہ سے تجھے خاتمہ ایمان پہ نصیب نہ ہو سکا؟ شاگرد نے کہا استاد جی سب کچھ تھا، مگر میں چغل خور تھا، کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتے نہ رہنا، وہ پکڑنے پہ آئے تو کسی پہ پکڑ لے۔ کہا میں چغل خور تھا، نمبر 2 حسد کی بیماری تھی، اور تیسرا میں شراب پیا کرتا تھا، ان 3 جرموں کی وجہ سے مجھے خاتمہ ایمان پہ نصیب نہ ہو سکا۔ آخری بات اور میں بات کو ختم کرتا ہوں، ایک روایت بعض علماء اس کے بارے میں قائل ہیں کہ وہ حدیث ہے، بعض نے کہا حدیث نہیں کسی بزرگ کا فرمان ہے۔ بہرحال جو بھی ہو بات سچی اور کھری، آپ سنو گے آپ کا دل گواہی دے گا کہ جو کچھ اس میں کہا گیا تھا وہ بالکل کھرا ہے۔ فرمایا سیاتی علی الناس زمان یفرون من العلماء والفقہاء، فرمایا ان قریب لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ علماء سے، فقہاء مطلب جن کو دین کی سمجھ ہے اس سے دور بھاگیں گے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم نے تو سنا ہی سن رکھا ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا زبان مولویوں کے لیے استعمال کر دیتے ہیں، اور اتنا غلیظ ذہن پتہ نہیں کس وجہ سے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ دین میں فساد مولویوں نے ڈالا، کوئی کہتا ہے تفرقے مولویوں نے ڈالے، کوئی کہتا ہے یہ کچھ مولویوں نے کیا۔ پوچھا جائے تو کیا ہے تو کہ میں کچھ بھی نہیں، میں بس فقط مسلمان ہوں۔ عجیب سوچ ہے تیری۔ اگر علم سے اور علماء سے دور بھاگ کر تو نے دین سیکھنا چاہا
تو دین کی اثر رمز تک نہیں پہنچ سکے گا۔ آج کل وبا ہے، بالخصوص میں نوجوان طبقے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی مولوی کو نہیں مانتا، میں دین سیکھتا ہوں۔ کہاں سے جی؟ انٹرنیٹ سے۔ افسوس، اگر دین انٹرنیٹ سے سیدھا ملتا تو ذرا اپنا علاج بھی انٹرنیٹ سے کرو نا۔ 2-3 بیماریاں لکھ کر آگے سے انٹرنیٹ بتاتا ہے کہ اس بیماری کے لیے کون سی دوا ہے، بھلا اس سے اپنا علاج بھی تو کرو۔ 1-2 بیماریاں ٹھیک ہوں گی اور 5 لگ بھی جائیں گی، اور پھر موت تک وہ تیری خباثت اور غلط رویہ لے کے جائے گا۔ انٹرنیٹ اگر دین سکھاتا ہوتا، پھر یہ ایک ہی جملہ کہ انٹرنیٹ اگر دین سکھاتا تو رب 1.25 لاکھ پیغمبر نہ بھیجتا۔ اللہ اس دنیا میں انٹرنیٹ کا انتظام کر دیتا کہ سارے انٹرنیٹ سے دین سیکھ لیں۔ اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر دین سیکھنا ہے تو حضور کے صحابہ سے سیکھو، حضور کے پیراکاروں سے سیکھو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا انٹرنیٹ سے دین سیکھو۔ تجھے کیا خبر کہ انٹرنیٹ پہ دین کی بات کرنے والا شخص خود بے دین ہو؟ دین انٹرنیٹ سے نہیں سیکھا جاتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نہ کتابوں سے نہ ہو کالجوں کے در سے بہتا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اگر دل میں نفرت علم کی رکھ لی اور کہا مولویوں سے نفرت اور دور بھاگتے گئے، تو اس جرم کی سزا روایت میں جو ہے فرمایا فَيَبْتَلِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى بِثَلَاثِ بَلِيَاتٍ، جس وقت یہ نوبت آئے گی اللہ 3 مصیبتوں میں لوگوں کو مبتلا فرمائے گا۔ 3 مصیبتوں میں جنہوں نے علماء سے دوری اختیار کی وہ 3 مصیبتوں میں گر جائیں گے۔ علماء سے دور ہٹ کر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی علماء کو بھونکنے والا شخص جب اسی کے گھر میں باپ مرتا ہے تو مولوی کے پاس جاتا ہے غسل دینے کے لیے۔ تو تجھے تو باپ کو غسل دینا نہیں آتا اور ساری زندگی بک بک علماء پہ ہوتی رہی۔ مجھے ایک دوست طالب علم بتا رہے تھے کہ ہم کسی گھر میں ان کے گھر فوت کی ہوئی تو غسل دینے کے لیے گئے، کہ ہمیں بلا کے لے گئے کہ غسل دو، اور ہم غسل دے رہے تھے، پردے میں تھے، تو ٹب میں پانی تھا، تو ہم نے کہا لوٹا یا مگ لے کے آؤ جس کے ساتھ ہم نے میت پہ پانی ڈالنا ہے۔ تو کہا اس کا بیٹا جس کی میت پھٹے پہ پڑی تھی، بیٹا مگ لے کے آیا اور کہا کہ جہاں پردہ تھا اس سے دور ہٹ کے نا یوں رکھ کے پیچھے نکل گیا، اندر تک بھی نہیں دے کے گیا۔ اس بیٹے کا فائدہ کیا کہ جس نے اتنا کچھ بھی نہیں کر سکنا۔ محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جاندی واری ڈراؤنا بنے ہوں تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر کے، جنہ لئی تو مال کمایا کتھے ہو تیرے گھر دے۔ یہ تو دور ہٹ کے گئے، سنبھالا تو کس نے سنبھالا؟ اسی نے جس کے بارے میں ہم نے زبانیں کھولی۔ فرمایا جو یہ عمل کرے گا علماء سے دور بھاگے گا 3 مصیبتوں میں مبتلا ہوگا۔ پہلی کیا تھی؟ فرمایا یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما، اللہ ان پہ ظالم بادشاہ مقرر کر دے گا۔ بادشاہ ظالم آئے گا جس کو اپنی فکر ہوگی، رعایا کی فکر نہیں ہوگی، اپنا کچھ سوچے گا، رعایا کا نہیں سوچے گا، ظالم بادشاہ مقرر ہو جائے گا۔ نمبر 2 فرمایا ترفع البرکۃ من کسبہم، ان کی کمائی سے برکت اٹھ جائے گی، اور لاکھوں کما کر بھی ہائے ہائے زبان پہ رہے گی کہ ہائے پوری نہیں پڑتی، برکت اٹھ جائے گی۔ اور تیسری سزا یہ تھی، فرمایا یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، فرمایا دنیا سے یوں جائیں گے کہ ایمان سے ہاتھ دھو کے جائیں گے۔ اگر کچھ سیکھا ہی نہیں، کچھ سمجھا ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، تو پھر ایمان کیسے نصیب ہوگا؟ تو اس واسطے یہ ایک اور جرم کہ جس کی وجہ سے خاتمہ ایمان پہ مشکل ہو جاتا ہے وہ ہے کہ علماء اور فقہاء سے دوری والی صورتحال۔ تو اس میں یہ 3 سزائیں اور ایک سزا کہ خاتمہ ایمان پہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اور سب بھائیوں میں سے کوئی جو بھی اللہ کا مقبول ہے اس کے صدقے سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب